بولے تھے نہیں ہوا، بیان کی بات کریں گے، تاریخ چلے جائیں گے. آدھی آواز صاف نظر آئے گی، یہ آپ کرو ادھر سے کر دو. آواز عورتوں میں سے آ رہی ہے. بھئی احباب خاموشی بنائے رکھے، بچے نیچے بیٹھ جائے، جو مستورات اپنی جگہ پر ہے وہ وہیں پر بیٹھ جائے، جانے کی بالکل فضا نہ بنائے. آپ کے بچوں کے انعامات، ان کی سند، ختم قرآن ابھی سب باقی ہے، اور اس پروگرام کا اہم مقصد حضرت اتنا لمبا سفر کر کے آئے، حضرت کا خطاب بھی باقی ہے، اس لیے جو جہاں پر ہے وہ فوراً بیٹھ جائے اور ادب کے ساتھ پروگرام سنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں کسی کو بھیجی، آواز بہت آ رہا ہے. خواتین سے درخواست ہے آپ خاموشی بنائے رکھے، بچے نیچے بیٹھ جائے، یہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کھڑے ہوئے. بھئی جو معلمات ہیں ان سے درخواست ہے کہ بچوں کو بالکل خاموش کر دے، آواز بالکل نہ کرے، بچے بالکل خاموش ہو جائے، مستورات بالکل آرام سے بیٹھ کر خطاب کو سنیں خاموشی کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام غالباً جانتے ہوں گے میرے والد صاحب حضرت مولانا پی ایم محمد زکریا صاحب والا جاہی رحمت اللہ علیہ ریاست کرناٹک، تامل ناڈو اور آندھرا پردیش کے مشہور حضرات علماء میں سے تھے۔ تقریباً 5-6 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا۔ ریاستی زبان میں تقریر فرماتے تھے اور اس وقت عاجز جو ہے اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اکثر فرمایا کرتے مسلمانوں کو 2 کام کرنے نہیں آیا۔ سنے آ رہی ہے آواز؟ ارے منڈی تو ہلاؤ، آ رہی ہے؟ مسلمانوں کو 2 کام کرنا نہیں آیا۔ ایک شادیاں کرنا نہیں آیا، دوسرا جلسے کرنا نہیں آیا۔ شادیاں شریعت کے خلاف کرتے ہیں، جلسے نظام کے خلاف کرتے ہیں۔ اور بڑے ادب کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اسی لیے شادیوں کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلتا اور جلسوں کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلتا۔ گانے بجانے والی محفلوں میں بیٹھنے والوں کے پاس جو خاموشی ہوتی ہے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے پاس وہ خاموشی نہیں رہتی۔ ایسے انتشار میں ہم کو بیان کرنے کے لیے اگر بٹھا دیں گے، ہم کیا بیان کریں؟ پہلے سے منتظمین ایک نظام بنانا، بچے کہاں بیٹھنا، کیسے بیٹھنا، عورتیں کہاں بیٹھنا، کیسے بیٹھنا، پھر کون سا پروگرام کب شروع ہونا، کب ختم ہونا، باہر سے آنے والے مہمان کا بیان کتنے بجے شروع ہونا، پھر مائک سسٹم کیسا رہنا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ۔ بلکہ اس وقت ہمارے جیسے مولوی صاحبوں کے لیے مائک ایک فتنہ بن گیا ہے۔ لاکھوں روپے جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، نظام و انتظام ٹھیک نہیں ہوتا، اور مائک کا تو اتنا زبردست گڑبڑ رہتا ہے، پتہ نہیں کہ آخر ہماری قوم کے اندر مائک کا نظام کب سدھرے گا۔ تاخرات میں بھی مولانا میں نے کہا، قیامت کی علامتیں نبی نے جو بیان فرمائی ہے، نبی کا وارث اور غلام ہونے کی حیثیت سے میں بھی ایک علامت بتایا، جب ہماری قوم کے مسجدوں کے مدرسوں کے جلسوں کا مائک ٹھیک ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایسے جلسے کرنے کے بجائے نہ کرنا بہت بہتر ہے، ورنہ اللہ کے دربار میں جواب بھی دینا ہے اور حساب بھی دینا ہے۔
آ رہی آواز؟ اللہ کے دربار میں جواب بھی دینا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ دوسری قوم کے مجلسوں کی طرح ہماری قوم کی مجلسیں نہیں، ہماری قوم کی مجلسوں میں سننا سنانا رہتا ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، تعلیم کی بات ہوتی ہے، تربیت کی بات ہوتی ہے، اعمال کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے۔ ایک انقلاب آنا ہمارے جلسوں سے، ایک شوق پیدا ہونا، ایک جذبہ پیدا ہونا، ایک تڑپ پیدا ہونا، ایک طلب پیدا ہونا۔ ورنہ میرے دوستو عام طور پر یہ کہتے ہیں باہر خرچ کرنے والے پیسوں کا ہی حساب ہوگا۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرات علماء بیٹھے ہیں، صاف بات کر کے یہ عاجز پورے ہندوستان میں بدنام ہے، مزید سنگم گیری میں بھی بدنامی کا ہار پہنتا ہوا چلا جاؤں۔ جلسوں میں بھی اگر مقصد حاصل نہ ہو تو یہاں خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب جلسہ کرنے والوں کو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرو، گنہگار ہی اللہ سے ڈرنا نہیں، نیک لوگ بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ میرے نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات پیدا کی، صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محمد تم کو پیدا کرنا میرا مقصود اور مقصد نہ ہوتا تو میں ذرہ بھی نہ بناتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو بچے بولو نہ کرے بابا۔ آقا نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے فرمایا اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد اور مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا۔ اس حدیث پر میں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں، پڑھوں کی نکو پڑھوں؟ رات کے 11 ہو رہے ہیں، لمبا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، صرف 2-3 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ شاید 15-20 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوگی۔ یہ عورتیں ہی نا، ان کے آوازوں سے مجھے جو ٹینشن ہو رہا ہے، دیکھو اسرائیل کے حملے سے فلسطین کو ٹینشن نہیں ہے۔ مذاق نہیں، حقیقت۔ مہدی علیہ السلام آکو بھی ان کو بولے خاموش رہو، بولے تو انہوں خاموش رہنے والی ذات نہیں ہے۔ خاموش بیٹھو بیٹھو۔ آئندہ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں، مدرسے حمزہ کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں، جب آپ کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہی رکھنا تھا تو ان کا انتظام بمبئی میں رکھنا تھا۔ خرید میں بلا کر لائیو ٹیلی کاسٹ کا نظام کیا ہے؟ خیر، جتنی دیر بات ہو بات، کبھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ دین کی بات اس انداز سے کہنا بھی جائز نہیں، سننا بھی جائز نہیں۔ کیا مولانا؟ پھر بھی اتنے دور سے آیا ہوں، بار بار مولانا بول رہے تھے مولانا پوری رات جاگ کر آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں راتوں میں سوتا ہی نہیں۔
اور پھر بھی مولانا میری شان بڑھانے کے لیے بول رہے تھے فلائٹ میں آیا ہوں. فلائٹ کیا براق ہے؟ کار میں آئے تو بھی وہ عزت، بس میں آئے تو بھی وہ عزت، ٹرین میں آئے تو بھی وہ عزت، فلائٹ میں آئے تو بھی وہ عزت. فلائٹ میں آنے سے ڈبٹا بڑا ہوتا نہیں، بلکہ فلائٹ میں چڑھ کو اترنا نئی مرتبہ پیدا ہونے کے برابر. بس میں آنا ولادت نہیں، کار میں آنا نئی ولادت نہیں، ٹرین میں آنا نئی ولادت نہیں، پانی کی کشتی میں آنا نئی ولادت نہیں، فلائٹ میں آنا نئی ولادت. میرے ڈیٹ آف برتھ میں سے ایک ڈیٹ کل کی بھی جم جائے گی، آج کی بھی جم جائے گی، اس لیے کہ میں تو سچ کہتا ہوں فلائٹ میں چڑھ کر، فلائٹ اڑ کر، پھر فلائٹ اتر کر ہمارا اترنا نئے طریقے سے پیدا ہونے سے کم نہیں ہے. لوگ سمجھتے فلائٹ میں آئے. قسم اللہ کی کل اگر میسور کا پروگرام نہ ہوتا میرا تو میں بس میں آتا. خیر رات بھی جگا ہوں، سفر بھی ہے اور آئندہ بھی مجھے سفر کرنا ہے. جتنی دیر بات ہو تھوڑی دیر میرا ساتھ آپ لوگ دے دو. دیں گے انشاءاللہ. ووٹ نہیں، ساتھ. اللہ سے ڈرو پر بات آئی. ڈر نہ ہو تو انتظام بدل جاتا ہے، ڈر نہ ہو تو زندگی بدل جاتی ہے، ڈر نہ ہو تو دستر بدل جاتے ہیں، ڈر نہ ہو تو بستر بدل جاتے ہیں، ڈر نہ ہو تو اجالے بدل جاتے ہیں، ڈر نہ ہو تو اندھیرے بدل جاتے ہیں. ایک ایک جملہ خدا کی قسم اللہ سے دعا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے جملے میں علماء کے تبصرے ہوں. اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو مسجدوں کا نظام بھی بدل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نہ ہو تو مدرسوں کا نظام بھی بدل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نہ ہو تو خانقاہوں کا نظام بھی بدل جاتا ہے. ہر عمل کی ابتدا اللہ کا ڈر ہے. ان بچوں کو بھی ماں کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، باپ کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، استاد کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، باہر کے لوگوں کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، ماما کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، چاچا کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، بڑی آپا کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے، بڑے بھیا کا ڈر پیدا کرنے سے پہلے ان معصوموں کو ابھی سے اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرو. جب یہ بالغ ہوں گے ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بچپن کی تربیت کا نتیجہ ہوگا. انہی میں سے کوئی اپنے زمانے کا شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، انہی میں سے کوئی اپنے زمانے کا ابراہیم بن ادہم ہوگا، انہی میں سے کوئی سفیان ثوری ہوگا، انہی میں سے کوئی سفیان ابن عیینہ ہوگا، ان بچیوں میں سے کوئی رابعہ ادویہ ہوگی، ان بچیوں میں سے کوئی رابعہ بصریہ ہوگی، ان بچیوں میں سے کوئی حضرت شعبانہ ہوگی. شرط یہ ہے کہ تربیت کی عمر میں تربیت کریں. آ رہی ہے بات؟ کون میں یہ نوجوان ان کو فلسطین تو بھی بھیجنا ہے بابا. سنو ابھی میں کیے
हेलो हेलो, पहले ही बोल दिया कि मसाइल में से एक मसला माइक भी है। जरा साउंड बढ़ाओ भाई, इनको जरा पैसे कम दो। वैसा करे तो आइंदा रिपेयर होते सो। मिनिस्टरों के जलसों में माइक खराब नहीं होता, खव्वालियों की महफिलों में माइक खराब नहीं होता, आर्केस्ट्रा में माइक खराब नहीं होता, मदरसों के जलसे भी घर की बेवा में फर्क नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदार अगर बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है मस्जिदों का माइक अच्छा रखो, वरना इसका भी हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। नाम को सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली दीवाना उठा मलिदा कुटिया लड़को बनता, एक काम भी करना नहीं आता घुग्गू को। मंजे पकड़ो नको, मैं गए के बाद मंजे कौन बुलाई कि उनको पकड़ो। इतने बड़े इंडिया में ये मौलवी के अलावा दूसरा दिखा नहीं का तुमना सबको दफन कर को जा रहा है। बात सही है ना मौलाना? मस्जिदों का माइक भी अच्छा होना कि नहीं होना? ऐसा जबरदस्त माइक होना, अजान दिए तो नमाज पढ़ने के लिए दिल मत चलना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो माशाअल्लाह बोलो। संगमगिरी की नजर बड़ी खराब, मुर्गी नहीं बकरा उतारना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माइक भी वैसा रहना, मौजन साहबा भी वैसे रहना, मस्जिद की तनख्वाह भी वैसी रहना। देखो सुभान अल्लाह, यहाँ 450। माइक भी वैसा रहना, मुअज्जिन साहिबान भी वैसे रहना, तनख्वाह भी वैसी रहना। 1,500-2,500 अजान हरम की होना गते, बाबा बाबा ये मो मसूर की दाल। 1,500-3,000 अजान मदीने की होना कहते। एक मस्जिद की इफ्तिताह को गया मैं, मस्जिद के निजाम का उन्वान था, बयान करते करते मैं बोलिया, वहां भी मैं खराब था। मजमे में पूछा ये मस्जिद के सदर कौन? कहतो ऐसा उठ को खड़े, फिर उनको भी शर्म आई। मैं बोलिया पहले माइक बदलो। मस्जिदा के इमामा बदलते, मुअज्जिन साहिबान बदलते, मुअल्लिमीन बदलते, कुरान पढ़ने वालों को बदलते। देवबंद का सनद याफ्ता मुफ्ती है, हक बोलिया तो बदलते। मज़ाहिर का आलिम दीन है, सच बोला तो बदलते। मस्जिद का माइक नहीं बदलते। इंशाअल्लाह जब मैं पीएम बनूंगा नहीं मुल्क का, सबसे पहले मस्जिदा के सदरा बदलते। क्या बोला ना? वैसा तो मुझे बनने की जरूरत नहीं है, हूं पीएम में, लेकिन वक्त आएगा एक इंशाअल्लाह ताला फिर से इस मुल्क की हुकूमत मोहम्मद के गुलामों के हाथ में आएगी। जब हम चलाएंगे, मुल्क के वासियों के मसाइल को सामने रखकर मुल्क चलाएंगे, मजहब को सामने रखकर मुल्क नहीं चलाएंगे। मुल्क के वासियों के मसाइल को सामने रखकर मुल्क चलाएंगे, मस्जिद और मंदिर के झगड़ों को सामने रखकर मुल्क नहीं चलाएंगे। ये सबक हमको
ہمارے اللہ اور اس کے رسول اور ان مدرسوں سے ملا ہے۔ ایک رشتہ ماں کا ہوتا ہے، ایک رشتہ باپ سے ہوتا ہے، ایک رشتہ خون سے ہوتا ہے، ایک رشتہ دودھ سے ہوتا ہے۔ رشتوں کے اقسام میں سے ایک قسم، ایک رشتہ ملک کا بھی ہوتا ہے۔ اس رشتے سے اس ملک کا ہندو میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس ملک کا عیسائی میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس ملک کا سکھ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس ملک کی عورت میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ یہ سبق پروفٹ محمد جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اعمال بدلو، اللہ حکام بدلیں گے۔ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ راستے کھولیں گے۔ جیسا کہ شاعر اسلام نے کہا، وہی راستہ ہے، موسیٰ گزر گئے فرعون سپڑ گیا، یہی خدا کی قدرت ہے۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈراؤ۔ پیغمبر اٹھتے بیٹھتے اللہ سے ڈراتے بھی تھے، خود اللہ سے ڈرتے تھے۔ حالانکہ پیغمبر کون ہے؟ پیارے آقا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، وہ میرے اور آپ کے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آقا کو پیدا کرنا اللہ کا مقصد نہ ہوتا، آقا کو پیدا کرنا اللہ کا مقصود نہ ہوتا۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا، بلکہ میں تنہا تھا، تنہا ہی رہتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ اے محمد، میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ کو پیدا کروں۔ آپ کے پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے، میں نے پہلے کائنات کو بنایا و سجایا، اس کے بعد آپ کو دنیا میں بھیجا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ روایت آپ سنے ہوں گے، علماء بیان کیے ہوں گے۔ الفاظ روایت میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن ترجمہ، مطلب، حقیقت اور صداقت میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں۔ سب اس کے ترجمے میں متفق ہیں، سب اس کے مطلب میں متفق ہیں، سب اس کی تشریح میں متفق ہیں، سب اس کے نتیجے میں متفق ہیں۔ یہ عاجز اسی حدیث کے ترجمے کو چند اشعار کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اجازت ہو تو پڑھتا ہوں، ویسے تو گلا پست ہے، پھر بھی شہنشاہ ترنم کے سامنے پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سے اچھا کسی نئی میں کوئی ہے، چھوٹا اور بڑے ہونے کا فرق نہ رکھو، اس کا اکرام، اس کا ادب اور اس کا احترام کرو۔ یہ اور بات ہے کہ تقریر کرنے میں اساتذہ کا صدقہ ملا، والد صاحب کی تربیت ملی، ان کے سامنے میں تقریر کروں اور ان کو تقریر کرتے وقت ڈر محسوس ہوتا ہے تو یہ ان کی فطرت ہے۔ لیکن وہی نعت پڑھنے کا موقع آتا ہے، میرے سے اچھا نعت مولانا پڑھتے ہیں، تو اس وقت مجھے ان کا لحاظ کرنا یہ میرے اخلاق میں داخل ہے۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، آج ہمارے پاس گھر ہیں، آج ہمارے پاس بنگلے ہیں، آج ہمارے پاس کپڑے ہیں اور لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں، اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس بڑے چھوٹوں کا ادب اور اخلاق نہیں ہے۔ میری مائیں اور میری بہنیں
سنتی ہے تو چلتے چلتے دو چار باتیں سنتے چلو. تمہارا زیور سونا نہیں، تمہارا زیور چاندی نہیں، تمہارا زیور تمہارا ادب ہے، تمہارا زیور تمہارے اخلاق ہے. اور اس کا اصل فیصلہ کب ہوگا؟ شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد. شادی سے پہلے تمہارا زمانہ لاڑ کا چلتا ہے، پیار کا چلتا ہے. دنیا میں کون سا ایسا باپ ہے جو بیٹی سے ناراض ہو؟ دنیا میں کون سی ایسی ماں ہے جو بیٹی سے ناراض ہو؟ دنیا میں کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں بیٹیاں اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں؟ نہیں. تمہارے اخلاق کا فیصلہ تمہارے ماں باپ کے گھر میں نہیں، تمہارے اخلاق کا فیصلہ تمہارے سسرال میں ہوتا ہے. اور ایسے اسباق نہ آپ کو کانوینٹوں میں ملیں گے، ایسے اسباق نہ آپ کو پرائمریز میں ملیں گے، ایسے اسباق نہ آپ کو اسکولوں میں ملیں گے، اور ایسے اسباق آپ کو نہ کالجوں میں ملیں گے، اور ایسے اسباق آپ کو نہ یونیورسٹیوں میں ملیں گے. بڑے چھوٹوں کا ادب، شفقت، اخلاق، تمیز، تہذیب کا یہ گرامر صرف اللہ کے رسول کے گھر، جن کو ہم اپنی زبان میں مدارس عربیہ کہتے ہیں، یہی یہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور اسباق ایسے پڑھائے نہیں جاتے. اچھے اچھے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو میں نے اپنے بڑوں کی بے ادبی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھے اچھے یونیورسٹیز کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز اپنے بڑوں کی بے ادبی کرتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک گاؤں نہیں شہر کو گیا، نام نہیں لیتا شہر کا، ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں بیان وائرل ہوگا. وہ شہر والے یہ بیان سن کو مانا میرے اوپر کیس ڈالنا لے تو کہاں جاتے ہیں کہ مولانا ہمارے گاؤں کی بات کر رہی بول کر. ایک شہر کو گیا، اس شہر میں ایک عالی شان گھر میں قیام کا موقع ملا مجھے. وہ اصل گھر کون سا تھا معلوم؟ ڈاکٹروں کا گھر تھا، ڈاکٹروں کا. تمہارے سنگم گیری میں ڈاکٹر ہی، ارے نہیں منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، ہاں ڈاکٹر. اللہ کرے کہ رہے ان کے ہاتھوں میں اللہ شفا عطا فرمائے. ڈاکٹری بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. وہ گھر ڈاکٹروں کا گھر تھا. باہر سے آنے والے مولوی صاحبوں کو تو زمانہ تولتا ہے، اندر رہنے والے مولوی صاحبوں کو تولتا نہیں. اخلاق کی سمت باہر سے آنے والے مولوی صاحب کو جو تولتا ہے اسے بھی نہیں جاتی. اندر کے مولانا جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے وہی با اخلاق ہوتا ہے. میرے والد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرنے والے کو ان کا انداز نقل کر رہا ہوں، ان کا تکیہ کلام تھا ارے ترے. حضرت کا بیان ویڈیوز میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر میں فرمایا، بیان کرنے والے کو تو اتنا تولتا نہ رہے، نماز پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا. بیان کرنے والے کو تو اتنا تولتا، نماز پڑھانے والے کا عالم کیا ہوگا. بیان تو سب کرتے ہیں، عالم بھی کرتا ہے، غیر عالم بھی کرتا ہے. آج کل تو بیان علماء کی مجلسوں میں غیر علماء بھی کر رہے ہیں. تمہیں ہنسے تو سمجھ گئے میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا تھا. آج کل تو علماء کی مجلسوں میں غیر علماء بھی بیان کر رہے ہیں. بیان 3 دن جماعت میں نکل جاؤ ملکہ پیدا ہو جائے گا، 10 دن جماعت میں نکل جاؤ ملکہ پیدا ہو جائے گا، 40 دن اللہ کے راستے میں نکلو
ملکہ پیدا ہو جائے گا، چلا لگاؤ ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ بیان کرنا ایک الگ فن ہے، نماز پڑھنا اور پڑھانا ایک الگ علم ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو مدرسے کی دال کھاتا ہے یہ نعمت اسی کو ملتی ہے، یہ جو مدرسے کی روٹی کھاتا ہے یہ نعمت اسی کو ملتی ہے، جو اساتذہ کے سامنے زمین میں بانٹتا ہے یہ نعمت اسی کو ملتی ہے، جو مار کھا کر پڑتا ہے مصلی کی سعادت اسی کو ملتی ہے، منبر کی بلندی اسی کو ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو غرض عرض کر رہا تھا کہ بیان سب کرتے ہیں، نماز ایک جگہ پر گیا میں، وہاں پر میرے قیام کا زبردست انتظام کرے، میرا کھانا پینا سیدھا سادہ، بولتا نہیں تمنا۔ اب بھی کار میں بیٹھنے سے پہلے میں کیا کھانے والا ہوں رات کو بول کو آیا، میرا سونا اٹھنا بھی سادہ سیدھا، مجھے مسجدیں پسند، مجھے مدرسے پسند، ہوٹلاں لاڈجاں I don't care, I don't like, I know English۔ خیر وہاں انتظام تھا تو میں گیا، 3-4 گھنٹے رکنا تھا، دوپہر کا کھانا تھا، پھر مستورات میں بیان تھی، پھر رات میں عام جلسے میں بیان کر کے فوراً نکلنا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب اس گھر کے حال میں بیٹھے سب چائے پینے کے لیے، ایسے صوفے رکھے ہوئے تھے، مائیں اور بہنیں غور سے سنو، گھر کی بڑی اماں بھی ڈاکٹر، بڑے ابا بھی ڈاکٹر، بچے بھی ڈاکٹر، آئی سو بھوئیں بھی ڈاکٹر، ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی ڈاکٹر، اس کا شوہر جو گھر کا داماد تھا وہ بھی ڈاکٹر، جو پورے ماحول میں مریض تھا نا میت تھا سو۔ ادھر دیکھے ڈاکٹر ادھر دیکھے ڈاکٹر، انہوں کون آتے کہ انہوں بھی ڈاکٹر انہوں بھی ڈاکٹر انہوں بھی ڈاکٹر بول رہی، لیکن گھر کا جو بڑا ڈاکٹر ابا ایسے بیٹھے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا ڈاکٹر، میں الحمدللہ فخر نہیں کرتا، حافظ، الحمدللہ عالم، انہی کے گاؤں میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک طرف عالم دین بیٹھا، اخلاق پر بات آ گئی، ایک طرف عالم دین بیٹھا ہے، دوسری طرف اس کو پیدا کرنے والی اس کی ماں بیٹھی ہے، تیسری طرف اس کا خون اس کا باپ بیٹھا ہے، اور بھائی بیٹھے ہیں، لیکن اس ڈاکٹر کے بیٹھنے کا انداز نقل کفر نباشد ایسا بیٹھا ہے۔ اب مجھے بے قراری، میں غلط سنتا نہیں الحمدللہ، غلط دیکھتا نہیں، جب حق بولنے کا وقت آتا ہے سامنے کے ماں کے لال کو دیکھتا نہیں میں، مجھے کٹھن شروع ہوئی، ارے پیدا کرنے والی ماں کا ادب نہیں کر رہا ہے ایسے بیٹھا ہے، باپ کا ادب نہیں کر رہا ہے ایسے بیٹھا ہے، اور دونوں کے مقام و مرتبے کے علاوہ عالم دین جو ہوتا ہے، یہ لفظ یہ جملے یاد رکھنا، سنگم گیری کے مسلمانوں، جلسہ بیکار نہیں، لینے اور دینے کے اسباق ہیں، تیسری طرف یہ عاجز کی حیثیت سے جو بیٹھا ہے وہ کوئی معمولی نہیں، اللہ کے نبی کا وارث بیٹھا ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ نبی کے وارثین ہوتے ہیں، امت کے تمام افراد عاشقان رسول ہوتے ہیں، علماء
وارثین رسول ہوتے ہیں. آپ سب اللہ کے نبی کے عاشقین ہیں، لیکن یہ علماء وارثین ہیں. کروڑوں عاشق مل جائے، ایک وارث نہیں بن سکتا. اتنے چاہنے والے لوگ ایک طرف، میرا بیٹا ایک طرف. یہ حقیقت ہے، مینٹالٹی ہے. لاکھوں چاہنے والے اپنی طرف، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف ہوتا ہے. یہ علماء حضرات انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، اور آپ سب انبیاء کے عاشقین ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف ماں بیٹھی ہے، بڑے بھیا بیٹھے ہیں، اور محترم رشتے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف بلا فقر، بغیر کسی گھمنڈ، بغیر کسی تکبر کے دینے والی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے نبی پر کروڑوں درود و سلام پڑھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. بحیثیت عالم کے بیٹھا ہے، ایسے ہی بیٹھ کے بات کر رہا ہے اللہ کا بندہ. برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میں نے کہا کہ محترم، تمہارے گھر کا مہمان تو ضرور ہوں، لیکن غلطی کو برداشت کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں. پیر نیچے رکھ کر بات کرے. میرے ڈانٹا، پیر نیچے چھوڑے. صرف یہ چند منٹوں کے لیے نہیں. ماں باپ کے سامنے بچے اونچی جگہ پر نہ بیٹھے، چھوٹے بڑی جگہ پر نہ بیٹھے. یہاں تک مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی ملفوظات حکیم الامت میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک کروڑ پتی حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضرت اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے میرے پاس، آتا بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے حضرت میرے گھر میں، برکت نہیں ہے حضرت میرے پیسوں میں. حضرت نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کوئی تعویذ دے دو حضرت. ہمارا دماغ تو عجیب دماغ ہے، اگر ہماری زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے ہم اعمال کی طرف جاتے نہیں، تعویذوں کی طرف جاتے ہیں. اور میری مائیں اور بہنیں، جتنا تمہارا عقیدہ عاملوں کے پیچھے ہے، اگر اللہ رسول کے بعد اعمال پر یقین ہو جاتا، تمہارا گھر گھر نہیں جنت کا ٹکڑا بن جاتا. ورنہ ڈپلیکیٹ عالم عاملہ، ڈپلیکیٹ پیراں، ڈپلیکیٹ مرشدہ، یہ پوچھے تو 21 مل رہی. غریب میں ایک لطیفہ پڑھا، بولوں؟ ارے بولوں؟ تم نہ پوچھ کو بول تو کی کہتے ٹائم نہیں ہے. ایک گاؤں میں ایک پیر صاحب گئے، کہتے ڈپلیکیٹ، ورجنل نہیں. کون؟ ڈپلیکیٹ گئے، کہتے مجمع جمع ہوگا ایسا. پیر صاحب اعلان کرے، کہتے جنت میں گھر کسے ہونا کی مجھے کچھ تحفہ دے، میں اسے جنت میں گھر دے دوں. پیر صاحب اعلان کرے جنت میں گھر جسے ہونا مجھے کچھ نذرانہ دے، میں اسے جنت میں گھر دے دوں. ایک نوجوان اٹھیا، سنگم گیری کا نام گاؤں کا صحیح بول رہا ہوں، سنگم نیر کا نوجوان اٹھیا، اٹھ کر بولیا پیر صاحب دبئی کا برج خلیفہ تمنا، دبئی کا برج خلیفہ بلڈنگ یعنی بڑی بلڈنگ، برج خلیفہ تمنا. پیر صاحب کو غصہ آیا، بولے برج خلیفہ تیرے باپ کا؟ انہیں بولا جنت تمہارے اماں کی. اللہ اکبر کبیرہ.
تھانوی کے پاس وہ آدمی آیا، میری ماں اور بہنیں اور آپ بھی سنو، سب سنو، ان بچوں کو دولت نہیں تعلیم کی ضرورت ہے، ان بچوں کو دولت نہیں قرآنی تعلیم کی ضرورت ہے، ان بچوں کو دولت نہیں تربیت کی ضرورت ہے، ان بچوں کی حفاظت سام بچھو سے زیادہ ایمان کی کرو، عقائد کی کرو، ان کو بناؤ۔ آج تک کی تاریخ کا جو وقت ہے گزر گیا سو گزر گیا، آج کے بعد کے جو حالات آنے والے ہیں، یہ جملہ سنگم میر کے ذمہ داروں، حضرات علماء، مساجد کے ذمہ داروں، شہر کے ذمہ داروں، اطراف و اکناف کے شہروں سے آئے ہوئے حضرات، اس جملے کو نوٹ کر لینا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 20 اپریل، 12 ہوتے ہی تاریخ بدلے گی۔ آج کی تاریخ تک جو ہوا، آج کے بعد کی تاریخ کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ آنے والے اوقات، آنے والے لمحات، آنے والے ایام، آنے والے حکام، آنے والے زمانے مولانا ہمارے امتحان کے نہیں، ان معصوموں کی امتحان کے ہوں گے۔ بوڑھے بھی گزر گئے، جوان بھی گزر گئے، مسئلہ ان کھیلتے جھولتے معصوموں کا ہے۔ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، میرے اشارے کو گھور رہے ہیں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں بنگلور والے مولانا، کیا حالات ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ لیکن ان بچوں کو خدا ان باتوں کو چھپا کر رکھے۔ تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس دور میں علماء کا دامن تھام کر، مدارس عربیہ اور مکاتب عربیہ کا دامن تھامے کر، اگر ان بچوں کو مدارس اور مکاتب اور علماء کے حوالے نہیں کریں گے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے جان کو نقصان ہے، لیکن یہ تو ضرور کہوں گا ان کے ایمان کو خطرہ ہے، ان کے ایمان کو خطرہ ہے۔ ان سے محبت اگر ہے، ان کی فکر ایسے کرو جیسے صحابہ اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے۔ ان سے اگر محبت ہے، مجھے معاف کر دو سنگم میر کے مسلمانوں، محبت کرنے والا باپ کروڑوں کی پراپرٹیاں بناتا ہے، مجھے اس کی محبت کا اعتبار نہیں۔ اگر محبت ہے تو بچوں کو دینی تعلیم سے پہلے آراستہ کرو، بعد میں اسکول بھی پڑھاؤ، عصری تعلیم سے بھی آراستہ کرو، باادب بناؤ، بااخلاق بناؤ، باشرم بناؤ، باحیا بناؤ، اللہ کی معرفت کے پیالے پلاؤ، رسول اللہ کی رسالت کے پیالے پلاؤ، حرام کے اسباق پڑھاؤ، حلال کے اسباق پڑھاؤ، شرم کے اسباق پڑھاؤ، حیا کے اسباق پڑھاؤ، ورنہ محبت میں تم 5 سٹار کھلاتے جاؤ، کیڈبری کھلاتے جاؤ، شربتیں پلاتے جاؤ، آئس کریم کھلاتے جاؤ، کار دلاؤ، 2 ویلر دلاؤ، بنگلے پہ بنگلے بناؤ، اگر ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرے اور ان کو اخلاق سے آراستہ نہیں کرے اور ان کو ادب سے آراستہ نہیں کرے، یہ جملہ قرآن پاک کے حوالے سے سن لینا، یہی بچے اللہ کی عدالت میں ہم کو جنت جانے نہیں دیں گے، یہ اللہ کی عدالت میں اپیل کر کے ہم کو جہنم بھیجنے کا راستہ بتائیں گے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ رمضان ابھی گیا ہے، 20 دن بھی برابر نہیں گزرے، قرآن سنے ہوں گے، قرآن پڑھائے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، آپ اس آیت کو سنے ہوں گے۔ 22ویں پارے میں حشر کے میدان میں اولاد کی تربیت نہ کرنے والوں کا منظر کھینچا گیا، اولاد کو اخلاق اور
ادب سے، تمیز اور تہذیب سے، شرم اور حیا سے آراستہ نہ کرنے والے ماں باپ کی پریشانیوں کا منظر پیش کیا گیا۔ کیسے؟ یہ بچے اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے، اے الہ العالمین، آج ہم گنہگار تیری عدالت میں ثابت ہو گئے، ہمارا جرم ثابت ہو گیا، اور آپ ہم کو آج عذاب جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے کوئی فرار ہو نہیں سکتا، یہاں سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا، اور ہمارے مسئلے میں کوئی ہماری وکالت نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ دیے تو کہہ دیے، لیکن ہمارا بھی کچھ سنو۔ اللہ پوچھیں گے کیا ہے تمہارا؟ تو تب یہ معصوم بچے تربیت سے کوڑے، اخلاق سے کوڑے، تعلیم سے کوڑے بچے اللہ کی عدالت میں کہیں گے، اے اللہ، اگر آج ہم مجرم ہیں تو ہمارے مجرم بننے میں ہمارے بڑوں کا، ہمارے ذمہ داروں کا، ہمارے ماں باپ کا برابر کا ہاتھ ہے۔ آپ یہ ہم کو جہنم بھیجے اور ہمارے ماں باپ کو جنت بھیجے، جو ہمارے جرم میں ان کا ہاتھ ہے، ہمارے گناہوں میں ان کا ہاتھ ہے۔ اے اللہ، آپ ہمارے ساتھ ان کو بھی جہنم بھیجے۔ اور آگے کی آیت سنو، دل پارا پارا ہو جائے گا، کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، ترجمے کو مان کر اٹھنا پڑے گا۔ ایک نہیں 50 علماء کے بیچ میں طالب علم ایک سبق پیش کر رہا ہے۔ اللہ کی عدالت میں پہلا ان کا دعویٰ ہوگا، ان کو بھی جہنمی بناؤ۔ دوسرا دعویٰ کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں یہ بچے کہیں گے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ، اگر ہم کو سنگل عذاب ہے تو پھر ہماری تربیت اور دینی تعلیم سے آراستہ نہ کرنے والوں کو آپ ڈبل عذاب دیجئے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب دوسرا دعویٰ ہوگا۔ اور تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ، اے رب العالمین، ان پر آپ اپنی لعنت اور پھٹکار اتاریے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنم کے عذاب سے وہ تکلیف جہنمیوں کو نہیں ہوگی جو اللہ کی لعنت سے جہنمیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ایک دوسرے آپس میں لعنت کی گالی دینے سے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تربیت کرو، اخلاق سے آراستہ کرو، ادب سے آراستہ کرو، تمیز سے آراستہ کرو۔ کب بولنا، کیسے بولنا، کب بیٹھنا، کیسے بیٹھنا، کس کے سامنے کھڑنا، کس کے سامنے بیٹھنا، کہاں زور سے بات کرنا، کہاں آہستہ بات کرنا، یہ اسباق دنیا کے 4200 قسم کے مذاہب میں سوائے اسلام کے کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ وقت ہوتا، میرے رب کی قسم، میں آپ کے ساتھ اور 1 گھنٹہ بیٹھتا اور اسباق پیش کرتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، میری ماں، اللہ نے ہم کو اسلام کے آغوش میں پیدا کیا، ورنہ کب بولنا، کیسے بولنا، کب بیٹھنا، کہاں بیٹھنا، کیسے کھانا، کیا کھانا، کیسے پینا، کیا پینا، کیا پہننا، کس کے سامنے آنا، کس کے سامنے نہیں آنا، عبادت کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قاعدہ کیسے کرنا، وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، روزہ کیسے رکھنا، سب کا سبق رب کعبہ کی قسم کسی دھرم، کسی مذہب کے اندر ہے تو پورے شان کے ساتھ کہو، خدا کا شکر ادا کر کے کہو کہ وہ سبق اسلام میں ہے، اسلام میں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ مجھے یاد نہیں، ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ
औलाद तरबियत के उन्वान पर खिताब फरमाते हुए एक जगह फरमाते हैं, एक दौर वो था गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के अदब अखलाक से मुतासिर होकर अपने बच्चों को मुसलमान बच्चों के साथ मिलने, खेलने, झूलने का मौका देते थे। जाको उसके साथ रहे, जाको उसे देख। ऐसी मिसालें उस जमाने में 50 साल पहले देते थे। आज मैं कान पकड़ता हूं, जानने वालों का कहना तकरीबन सच है कि आज गैर मुस्लिम अपने बच्चों को कहते हैं, दिल नहीं लगता मोबाइल लेकर बैठ जा, दिल नहीं लगता तो तेरे शौक के लिए मैं कुत्ते लेकर आ जाऊंगा, बिल्लियां लेकर आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना मुसलमान बच्चे के साथ न मिलना। वो जुमले, आज ये जुमले क्यों बदल गए? जब तक हमारे पास तालीम थी दुनिया हमारी मोहताज थी, जब तक हमारे पास तरबियत थी दुनिया हमारी मोहताज थी, जब तक हमारे पास अखलाक थे दुनिया हमारी मोहताज थी, जब तक हमारे पास अदब था दुनिया हमारे मोहताज थी। सब खत्म हो गया। एक टोपिया क्या आ गए, एक इमामे क्या आ गए, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका क्या मिल गया, बुढ़ापे में दाढ़ी छोड़ने की सआदत क्या मिल गई। हम अपने आप को अबू हनीफा समझ बैठे हैं। और भी तो इस्लाम है जिसको पाए बगैर, हासिल किए बगैर कोई मुसलमान पूरा मुसलमान हो नहीं सकता। बन जाओ, पूरे मुसलमान बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ, बच्चों के हक अदा करो। मैं कोई बात छोड़ता नहीं। आप समझ गए होंगे कि मौलाना आगे जाते जाते पीछे भूल गए। अशरफ अली थानवी के पास वो मालदार आया ना, उसका क्या हुआ? मौलाना उसी टेंशन में बैठे हैं, मौलाना का चेहरा बता रहा है। ये इल्म की तलब रखने वालों का ज़ौक़ होता है। थानवी के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हजरत पैसा है मेरे पास, तुम्हारे पास भी है पैसा? नहीं है। अरे पूछता नहीं रे बाबा, बोलो है नहीं है? घरा है, पिरापट्टियां, खैर नहीं बोले से भी अच्छा, कान दिल्ली को सुने आ जाता कि दिल्ली तक अगर आवाज चलेगी तो दिल्ली संगमनीर को आ जाएगा। दिल्ली के पास एक ताकत है सो ईडी, इसके अलावा दिल्ली के पास कोई ताकत नहीं है। बात सही है कि गलत है? तुम्हें डरे तो डरो, मैं डरता नहीं। सबा भी मरना, आज भी मरना। छोटे बच्चों ने सहाबा के शान में शहादत का जो सबक दिया, करीब था कि मैं उठकर नारा लगा देता। छोटे हरे हरे पगड़ियां पहनने वाले बच्चे सहाबा की मोहब्बत में शहादत का जो सबक दिया, फलस्तीन की मोहब्बत में शहादत का सबक जो दिया, तुम लगा खाली उनके हाथा हलाने को देखने को थे, म्यूजिक सुनने को थे, क्या बोल रहे थे समझ नहीं रहे थे। आजिज कोशिश कर रहा था, मौलाना कोशिश कर रहे थे। बच्चे 3 बड़े सबक दिए, उस पर बात करने के लिए बैठा, मुकद्दमे में बात खत्म हो गई। सहाबा की अजमत में, फलस्तीन की मोहब्बत में शहादत का सबक दिया, सहाबा का तारुफ कराया, साथ ही साथ मासूम बच्चों ने हलाल रोजी का जो सबक दिया, हराम कमाने वालों को, हराम खाने वालों को, हराम खिलाने वालों को स्टेज में बैठे बैठे बच्चों ने अपने मुजाहिरे के तमाचे मारे। मारे नहीं मारे। हमारे यहां वो कारोबार को संगा कहते हैं, यहां क्या बोलते? बचतगढ़, छत्तीसगढ़ का भाई है। इरादा था मैं इन बातों का ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम करूं,
ان معصوموں کو روٹی کھلاؤ، ان معصوموں کو پھیکی دال کھلاؤ، ان معصوموں کو 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھلاؤ، لیکن حلال کا کھلاؤ۔ حرام کا کھلاؤ گے اللہ رسول کے نافرمان تو ضرور ہوں گے، ہمارے بھی نافرمان بنیں گے۔ آج ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ ان اشعار سے سن لو۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے، سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں بولے فجر تک بیٹھ جا تو، عشاء پڑھ لیا ہوں میں۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے، یہ مردوں سے زیادہ بچیوں کی آواز آ رہی۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے، ایک ہی قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسے، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے، ایک ہی قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، خود ذرا سوچ کے کھلائی تھی کمائی کیسے۔ آج تیرا بچہ بے نمازی ہے، تیرے لقموں کا نتیجہ ہے۔ آج تیرا بیٹا داڑھی منڈوا ہے، تیرے لقموں کا نتیجہ ہے۔ آج تیرے بچے کے سر کے بال سلمان خان شاہ رخ خان کے مطابق ہے، تیرے لقموں کا نتیجہ ہے۔ آج تیری بیٹی کے کپڑوں سے برقع اتر گیا، حرام لقموں کا نتیجہ ہے۔ سر سے پلو گر گیا، حرام لقموں کا نتیجہ ہے۔ مجھے کہنے دو، ان بچیوں کا میں ماما ہوں، ان بچیوں کا میں چاچا ہوں، باپ سمان ہوں۔ سر سے دوپٹہ کیا اترا، سینوں سے دامن بھی اتر گیا، وجہ حرام لقمہ ہے، وجہ حرام لقمہ ہے۔ بچوں کا پروگرام بڑا زبردست تھا، اسی پر میں بات کرنا چاہتا تھا، مقدمے میں آ گیا۔ اللہ سب کو حلال لقمہ عطا فرمائے۔ کتا کھائے تو بھی مزہ یہاں تک کی، کہاں تک مزہ؟ ارے اشارہ کر کو بتاؤ رے بابا، یہاں تک کی بریانی کھاؤ، مرغی کھاؤ، مچھلی کھاؤ، جھینگا کھاؤ، ارے رے رے رے، تیتر کھاؤ، بٹیر کھاؤ، چھوٹے کا کھاؤ، بڑے کا کھاؤ، فیرنی کھاؤ، فالو، منہ میں پانی آ رہا ہے، آ رہا ہے، کہتے ہیں چھوڑ ڈالتا ہوں۔ کیا کھائے بھی مزہ کہاں تک؟ یہاں تک سوکی روٹی کھاؤ، مزہ یہاں تک، پھیکی دال کھاؤ، مزہ یہاں تک۔ یہاں سے اگر اس کا سفر یہاں تک پہنچ گیا، سب کا نتیجہ ایک ہی، سب بھی جانا سو وہاں۔ دال روٹی کھانے والا ٹائلٹ کو جاتا، باتھ روم کو جاتا، بریانی کھانے والا ضرورت پوری کرنے کے واسطے بیڈ روم کو جاتا۔ کیا ارے کتنی اچھی مثال ہے، اسے سمجھ جاؤ، حلال کھمانے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جب نتیجے سب کے ایک ہیں تو میں حرام کما کر بریانی کیوں کھاؤں اور کھلاؤں؟ نتیجے سب کے ایک ہی ہیں۔ اور بھی بول سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن حد سے آگے گزرنے کا وقت نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ تو مقدمے میں گزر گیا ہے مولانا، ابھی بات شروع نہیں کیا، مقدمے میں بات 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ پھر کبھی موقع ملے آؤں گا تو اس عنوان پر بات کریں گے۔
थानवी के पास आया मालदार, आकर कहने लगा पैसा है हजरत, तनख्वाह भी अच्छी है हजरत, सुकून नहीं हजरत, बरकत नहीं हजरत। हजरत पूछे मैं क्या करूं, मेरे घर में बरकत है क्या उठा को देने? जैसे रमजान का चांद के बारे में तुम्हें सवाल करते, मुझे भी सवालात आते, हजरत चांद दिखा क्या, हजरत चांद दिखा क्या? एक वक्त गर्म हो को मैं पूछा, घुग्गू मेरे घर में निकलता चांद, आसमान में निकलता, देखना गया तो ऊपर चढ़, नहीं तो व्हाट्सएप दिख जाता, देखना गया तो ऊपर चढ़, नहीं तो व्हाट्सएप दिख जाता। व्हाट्सएप में क्या नहीं दिखता, सब दिखता व्हाट्सएप में। तो गर्ज हजरत बोले मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि हजरत कोई तावीज, मैं तावीज वाला नहीं। तो फिर उसने कहा कि हजरत कोई सबब बता दो, कोई वजीफा दे दो। हजरत आंख बंद करते हैं थानवी, सर नीचे झुकाते हैं, थोड़ी देर के बाद सर उठाते हैं, अरे भाई बैठो भाई, ये कुर्सी वाले बैठो 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 बैठो, तुम ना बिठा के 2 घंटे बयान करना, बोल बैठो भाई बैठो। हजरत आंख बंद करे, खोले, उसके बाद पूछा मेरी माँ और बहने तुम भी सुनो और तुम भी सुनो। हजरत ने पूछा कि मियाँ तुम्हारे घर में कुर्सी है? क्या है? कुर्सी है तुम्हारे घर में? पहले जमाने में कुर्सियां कम थे, अब तो घरा में उतने कुर्सियां नहीं जितना मस्जिदा में ही। कुर्सियां कुर्सियां। हजरत ने पूछा मियाँ तेरे घर में कुर्सी है? हाँ हजरत कुर्सी है। फरमाया कि पहले जा कुर्सी निकाल, बरकत आएगी। उन्हें परेशान होगा, कुर्सी को भी मेरी दौलत को, मेरे घर की बरकत को क्या ताल्लुक है? उन्हें पूछा हजरत कुर्सी कहीं को निकालूं? हजरत ने फरमाया कि मियाँ जहां तक मेरे इल्म में बात आ रही है, कभी कभार तू नीचे बैठता है, तेरी बीवी कुर्सी में बैठती है, इस बेअदबी से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। तू नीचे बैठता है बहैसियत शौहर के, उम्र में बड़ा, मकाम में बड़ा, मर्तबे में बड़ा, तू नीचे बैठता है और गफलत में तेरी बीवी कुर्सी में बैठ जाती है। अल्लाह को तेरी बीवी की बेअदबी इतना नाराज कर दी, तेरे घर की बरकत खत्म हो गई। वो गया अमल करया। मैं वाकया पढ़ता हूँ हजरत, तो मुझे एक बात बार बार जहन में आती है। उन्हें जाको हजरत की बात सुनकर घर से कुर्सी निकाल कर सबब बीवी को बोलिया, तो बीवी बर्दाश्त करी ना। अब हमें बयाना में तुम्हारे घर में बरकत नहीं, सो कई को मालूम तुम्हारे घर की औरता के हाथ में मोबाइल सुन ले गोजा को, इन्हें उसके हाथ से मोबाइल ले को बेचा तो इन्हें उसे तलाक देता नहीं, उन्हें इसे तलाक देती। हाँ बात है कि नहीं है? तुम्हारे कामों से ही घर में बरकत नहीं बोलकर बोलने की हिम्मत किसी मर्द को है? अदब अखलाक बहुत बड़ी चीज है। सब अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अता फरमाए। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना बहुत बड़ी इबादत है। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह तख्लीक़ कायनात। आका ना होते तो कुछ भी ना होता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। इस हदीस को अशार में आजिज पढ़ता है शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम से इजाजत लेकर, पढ़कर बात खत्म कर देता हूं। न
بہتے سمندر میں پانی کے دھارے، نہ جو فلک پر چمکتے ستارے، نہ گلشن نہ گلشن کے رنگی نظارے، نہ مسجد نہ مسجد کے اونچے مینارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آگے کا شعر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ نہ ہم تم بھی ہوتے، نئے بات ہوتی۔ میں بنگلور میں پیدا ہوا، تمہیں سنگم نیر کے کوئی رشتہ نہیں ہمارے درمیان سوائے ایمان کے، پھر میاں کہیں کو آتا؟ یہاں میرا آنا تمہارا بلانا بھی صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ نہ ہم تم بھی ہوتے، نئے بات ہوتی۔ توفیق صاحب توجہ چاہتا ہوں۔ نہ ہم تم بھی ہوتے، نئے بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ ہم تم بھی ہوتے، نئے بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر اور دن رات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسے آقا روزانہ اللہ سے ڈر کر 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ 70 مرتبہ ڈرنا ہوتا تو استغفار کیوں پڑھتے؟ اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کو بھی ڈراؤ، انشاءاللہ تعالی ہر عمل، ہر نظام اور انتظام کا طریقہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ میرے حال بہت اچھا پروگرام ہوا، دونوں مدرسے والے مل کر اس جلسے کو منعقد کیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، علاقے کے مختلف مسلک کے نوجوان مل کر یہ جلسہ منعقد کیے ہیں، جس کی اس وقت صرف سنگم نیر کو نہیں، ایسے اتحاد کی پورے ملک بھارت کو ضرورت ہے۔ ہمارا مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر رکھ کر ایمان اور اسلام کے پلیٹ فارم میں اگر ایک ہو جائے، انشاءاللہ تعالی رزلٹ سے پہلے رزلٹ نکلیں گے، نتیجوں سے پہلے نتیجے نکلیں گے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں عقیدت اور محبت کا، اور ان تمام نوجوانوں کو دعا دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور گزارش کرتا ہوں ہمیشہ ایسے مل جل کر کام کرو۔ طاقت اتحاد میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا احسن الجزا۔ آخر میں انشاءاللہ آخر میں گزارش یہ ہے کہ آئندہ جب جلسہ منعقد کریں گے اور بھی بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے، اس قسم کا انتظام رکھ کر آنے والے مزید علماء کو تکلیف نہ دیں۔
پورا نظام اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر بنائے. اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.